بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9th مطالعہ پاکستان فار کلاس 9th۔ آج چیپٹر ہمارے پاس ہے 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ٹیکسٹ بک پیج نمبر ہے ہمارے پاس 19، جس کے اندر آج ہم فرسٹ ٹاپک اس کا ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، اس کے بارے ہم ریڈ کریں گے۔ تو اس تحریک کے سب سے جو اہم مقاصد ہیں وہ بھی میں اس کے بارے آپ کو بتاؤں گا۔ اس تحریک کا بانی کون ہے اس کے بارے بھی ہم پڑھیں گے۔ اس تحریک کا بیسیکلی جو بانی ہے وہ سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے اس تحریک کو اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی تعلیمی جو حالت تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ادارے بھی قائم کیے۔ تو اور اس تحریک کا مین جو مقصد ہے اس کے بارے ہم ریڈ کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ آزادی میں جب ناکامی ہوئی تو سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمان قوم کی رہنمائی کی برصغیر کے اندر رہتے ہوئے۔ تو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے جو اہم مقاصد تھے وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 2 مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ ان کا تھرڈ مقصد تھا مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ جیسے کہ آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی میں نے مقاصد کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، جس میں فرسٹ مقصد ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 2 مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ تھرڈ اس کا ایم یا مقصد ہے مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ تو نیکسٹ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں تو سب سے پہلے ہم سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات ہیں اس کے بارے پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ نیکسٹ اگر ہم ریڈ کریں تو پیج ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ بک کا 20، جس میں ان کی تعلیمی خدمات کے بارے بتایا گیا ہے۔ فرسٹ اس میں ہے 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جو بعد میں 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح 20ویں صدی کے جو شروع میں مسلمانوں کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ اور ہم اس کو بورڈ کی طرف دیکھیں تو اس کو بھی مینشن کیا ہوا ہے اہم نکات کی صورت میں۔ سر سید احمد خان نے 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ 1875 میں آپ نے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جو 1877 میں کالج اور بعد میں 1920 میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ نیکسٹ اگر ہم پوائنٹ کی طرف جائیں تو سر سید احمد خان نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند ان کی اہم سیاسی خدمت میں شامل ہے، انہوں نے شائع کیا تھا۔ اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا تھا۔ تو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ جو انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی ہے 1885 میں، اس میں مسلمان جو ہیں
وہ شامل نہ ہوں سیاسی طور پر. کیوں؟ کیونکہ اس کی مین ریزن یہ تھی کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان سب سے پہلے تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد سیاست میں حصہ لیں. تو جیسا کہ انہوں نے پوائنٹ 5 میں نے مینشن کیا ہے کہ آپ نے ایک رسالہ سباب بغاوت ہند بھی شائع کیا، جس کے اندر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ بتایا اور ساتھ ہی انگریزوں کو اس چیز کی طرف راغب کیا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی اس کے حقیقی اسباب کیا ہیں، اس سے آگاہی آپ نے دلوائی اپنے رسالہ کے تحت، جو انہوں نے رسالہ شائع کیا تھا اسباب بغاوت ہند. تو لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی تھی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا. سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوتی ہے. تو جو ٹاپک آج ہم نے پڑھا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس ٹاپک کے اندر آپ کی ٹیکسٹ بک کا لانگ کوشچن 1 کا آنسر بھی ہے اور شارٹ کوشچن 1 کا بھی آنسر ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ والسلام.